تصویروں کے نام۔ فیض صاحب کی جیسے ابھی پچھلے ایک سیشن میں نظم کا تذکرہ ہوا، دیکھیے یہ جو نظم ہے ان کی فیض صاحب کی، وہ جو ہے کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ کوئی تقریباً سیدہ 70 سال پرانی تو ہے، تقریباً 70 سال پرانی، لیکن آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے یہ فیض صاحب نے 2-1 ہفتہ پہلے ہی لکھی ہوگی۔ تو جب آپ کلاسکس کا، پرانی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ہمارے کئی اساتذہ کے شعر ایسے نظر آتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے تو یہ بات ابھی کہی ہوگی۔ جیسے میں مومن کا ایک شعر پڑھ رہی تھی کہ کرتا ہے قتل، آپ کو پہلے یہ بتا دوں میں کراچی میں رہتی ہوں، کرتا ہے قتل اپنوں کو اغیار کے لیے، کرتا ہے قتل اپنوں کو اغیار کے لیے، 10-20 روز مرتے ہیں 2-4 کے لیے۔ تو جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے یوں لگا جیسے میر صاحب نے یہ شعر شاید کٹی پہاڑی پہ بیٹھ کے لکھا، معلوم نہیں کس کراچی کے کس حصے میں بیٹھ کے لکھا، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کل لکھا۔ اسی طرح سے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک شعر یہ مومن کا ہے کہ ایسی وحشت سرا میں کون آئے، ایسی وحشت سرا میں کون آئے، بے دری کر رہی ہے دربانی۔ اب آپ بتائیے کہ جب بے دری دربانی کرنے لگے تو وہ تو وحشت سرا ہے۔ مطلب یہ اگر آپ پڑھتے جائیں نا تو عجیب و غریب آپ منزلوں سے گزرتے ہیں کہ ٹی ایس ایلیٹ کی ایک بات اعجاز، شاید آپ اس کو سوات کریں گے یا سیدہ، کہ اس نے کہیں لکھا تھا کہ اچھا شاعر اپنے سے 100 برس آگے کی بات بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو میں یہی سوچتی تھی کہ یہ بڑے شاعر ہیں، انہوں نے 100 برس آگے کی بھی بات دیکھ لی کہ بھائی یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ کیا اچھا شعر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لے کے کعبے سے کیا سیر میں بت خانے تک، شمیم اس کو سنو غور سے، لے کے کعبے سے کیا سیر میں بت خانے تک، خانہ دل ہی کی تعمیر بہت اچھی ہے۔ میں دونوں جگہ گیا، کعبے بھی گیا، بت خانے بھی گیا، خانہ دل کی تعمیر بہت اچھی ہے۔ لیکن میں یہاں آپ کو اس کے چند شعر سنانا چاہتی ہوں، جو ایک طویل نظم کہیے یا اس سے میں نے کچھ انتخاب کیا ہے، اور یہ ضرور اس میں بھی فیض صاحب کا ذکر ہے، کیونکہ فیض صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ بہت طویل ہے، اس میں سے تم اشعار کا کچھ انتخاب کر لو۔ اور ایک جملہ انہوں نے کہا، میں فیض صاحب کے بارے میں بات یوں کم کرتی ہوں کہ ایسی بات نہیں کہنا چاہیے کسی بھی جانے والے کے بعد کہ وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اس کی تائید یا تردید کر سکے، لیکن یہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک لحاظ سے ایک منشور ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا، کسی بھی سربراہ کا، یہ اس نے ایک لحاظ سے منشور لکھا ہے۔ میں اس کے آپ کو چند شعر سنانا چاہتی ہوں۔ کسی گدا نے سنا ہے یہ ایک شہ سے کہا کہ کروں میں عرض گر اس کو نہ سرسری جانے، امور ملک میں اول ہے شہ کو یہ لازم، امور ملک میں اول ہے شہ کو یہ لازم، ہر ایک خرد و کلا میں برابری جانے، مقام عدل پہ جس دم سریر آرا ہو۔ یہ منصفوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے وہ کہتا ہے، مقام آج کل کے لیے اب یہ مجھے، اب آپ سوچ لیجئے یہ کہہ رہا ہے وہ آج سے 100 برس 150 برس پہلے، اس سے بھی زیادہ کہہ رہا تھا، ہاں اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، یہ میر کا زمانہ ہے ان کا۔ تو مقام عدل پہ جس دم سریر آ رہا ہو، جس وقت بیٹھا ہو انصاف کی کرسی کے اوپر، مقام عدل پہ جس دم سریر آ رہا ہو، ہر ایک خرد و کلا میں برابری جانے، ملازموں میں نہ لاوے یہ اس کو برسر کار، یہ جو اقربا پروری کی بھرتی ہوتی ہے، ملازموں میں نہ لاوے یہ اس کو برسر کار، کہ جس سے کار خلائق میں ابتری جانے۔ یہ شعر تو کمال کا اس نے لکھا ہے، بجا جو طرح سپاہی دے اس کو سمجھے مرد،
جو اپنی جان دے موقع کے اوپر جس کی ضرورت ہو، بجا جو طرح سپاہی دے اس کو سمجھے مرد، نہ یہ کہ مرنے کو بیجا سپہ گری جانے۔ واہ 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 واہ، جو شخص نائب و داور کہائے عالم میں، یہ کیا ستم ہے نہ آئین داوری جانے۔ واہ، یہ آج سے دیکھیے سینکڑوں برس پرانی شاعری میں آپ کو سناتی ہوں، اور یہ فیض صاحب کے بقول کہ یہ کسی بھی سربراہ کا ایک منشور کی حیثیت اس آپ نظم کے یہ اشعار سنانے سے مجھے اپنی ایک بات دہرانے اچھا لگتا ہے کہ جو پرانے کلاسیکی شعراء ہیں انہیں ہم نے یہ سمجھا کہ وہ دور ازکار بیکار جانے کب کی باتیں کرتے تھے اور ان کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر زندگی کا نظام ویسا ہی جیسا چلتا آتا ہے تو یہ کہانی تو کچھ اسلام آباد کی لگتی ہے، کچھ لاہور کی لگتی ہے، کچھ ادھر سے ادھر کی لگتی ہے، مگر دل کو لگتی ہے۔ جی ذرا اب دیکھیے ابھی تھوڑے دن کی بات ہے کہ ہماری شریعہ کونسل کے جو ممبران تھے عالی مقام، ان میں آپس میں کشت مشت بھی ہوئی تھی، تمام اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی تھی۔ اب وہ کہتا ہے، یہ بھی سودا ہے، مسجد میں واعظوں کے تئیں لگ گئے ہیں پر، مسجد میں واعظوں کے تئیں لگ گئے ہیں پر، زاہد نے ٹھونکا شیخ کو پگڑی اتار کر، زاہد نے ٹھونکا شیخ کو پگڑی اتار کر، قاضی نے محکمے میں مچایا ہے شور و شر، قاضی نے محکمے میں مچایا ہے شور و شر، دنیا تمام بزم خرابات ہو گئی۔ واہ 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 واہ، یہ تو میخانے میں جیسے ہلڑ مچتا ہے، تو یہ دنیا تمام بزم خرابات ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ، وہ کہتا ہے کہ ایک لقمے کے لیے حیراں ہوئے ہیں شہر شہر، خاک ذلت پر گرے پل میں فلاں ابن فلاں، واہ 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 واہ، خاک ذلت پر گرے پل میں فلاں ابن فلاں، اور چتر ہوتا کاسے فقرا نظر آیا مجھے۔ چتر کہتے ہیں اس چھتری کو جو بادشاہوں کے سر پہ دھوپ اور اس سے بچنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے چتر ہوتا کاسے فقرا نظر آیا مجھے، بارہا تختے پہ دیکھا صاحب تخت رواں۔ واہ 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 واہ، تو ہم نے بھی ایک صاحب تخت رواں کو اپنے زمانے میں تختے پہ دیکھا ہے۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے کیمیا کی تشریح کر دی کہ کیمیا جو ہے ویسے تو سونا چاندی بنانے کے لیے فقیر کا نسخہ ہوتی تھی، لوگ اپنی جائیدادیں دولتیں تباہ کر دیتے تھے اس کے پیچھے، اور ہوتا کیا تھا کہ کیمیا بن نہیں پاتی تھی، ایک آنچ کی کسر رہ جاتی تھی کہ بھئی یہ کام غلط ہو گیا۔ اب سودا کہتا ہے کہ سنا جائے ہے ایک مہوس کا حال، کہ رکھتا تھا نت کیمیا کا خیال، بڑا لالچی شخص تھا، اس کے دل میں تھا کہ کیمیا بناؤں گا، یہ کچھ کر کے دل بیچ اپنے قیاس، گیا ایک وہ مرد کامل کے پاس، اور رہا اس کی خدمت میں وہ چند سال، کیا ایک دن وقت پا کر سوال کہ اگر نسخے کیمیا یاد ہو تو بندے کو بھی اپنے ارشاد ہو، کہا اگر یہی تھا تیرا مدعا تو بہتر ہے دیتا ہوں تجھ کو بتا، غرض طور جب کر لیے سب بیان، کہا اس میں ایک شرط ہے درمیان، یہ نسخہ تو جس وقت لے کر بنائے، کبھی دل میں بندر کا خطرہ نہ لائے۔ کہا اب تو یہ بات ممکن نہیں، جو خطرہ ہو دل میں وہ جائے کہیں، تمہیں نسخہ دینا جو منظور تھا تو اس بات کا کون مذکور تھا، نہ سمجھا غرض اس کے رمز و نکات، کہ پردے میں تھی مرد عارف کی بات، کہ پردے میں تھی مرد عارف کی بات، کہ اگر کہ جب دل کو خطرے پہ قابو کیا، کہ جب دل کو خطرے پہ قابو کیا تو پھر ہیچ ہے نسخہ کیمیا۔ تو ہم لوگوں میں سب کیمیا بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں عین وقت میں بندر کا خیال آ جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ کبھی سوچتے ہیں کہ آج تو ہم نے کیمیا تیار ہو گئی،
ہمارے دل میں بندر کا خیال آیا ہی نہیں، مگر پھر وہ تو آ گیا، وہ تو آ گیا۔ تو یہ اقتدار کو آپ دیکھیے، ماحول کو دیکھیے، اس عبرتناک ماحول کو دیکھیے کہ کیمیا میں ایک آنچ کی کسر نہیں رہتی ہے، بندر کا خیال آ جاتا ہے۔ کیا کہیے دماغ اس کا کہ گلگشت میں کل میر گل شاخوں سے جھک آئے تھے پر منہ نہ لگایا۔ نہیں، ہمارا مطلب ہمارا کچھ اور معاملہ ہے۔ میرا کام چونکہ دخل در معقولات ہے، نہیں ضرور۔ تو میر جب دلی سے اپنے روزگار کی خاطر آزردہ ہو کے لکھنؤ پہنچے تو لکھنؤ کو میر کی وہ قدر نہیں تھی۔ لکھنؤ تم طراق کا شہر تھا، دلی سادہ دلوں کا شہر تھا۔ نواب کے سامنے ایک دن صبح پہنچے تو نواب نے انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، کوئی جگہ نہیں دی۔ غصے میں آ کے اپنے کندھے سے رومال اتار کے زمین پر بچھا کے وہیں بیٹھے، اور نواب صاحب نے کہا اچھا میر کوئی شعر سناؤ۔ میر بد دماغی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بد دماغ ہونا بری بات ہے، بد دماغ ہونا بہت اچھی بات ہے، عزت نفس کا خیال صرف بد دماغ رکھ سکتا ہے۔ اور میر نے ایسے ہی کوئی ایک معمولی سرسری سے شعر سنا دیا۔ نواب صاحب کو کچھ بات پسند نہیں آئی، کہنے لگے ایسے شعر تو ہم غسل خانے میں بیٹھ کے لکھ لیتے ہیں۔ میر نے جواب دیا پھر ان سے بو بھی ویسی ہی آتی ہے۔ وہ بہت بد دماغ آدمی تھے اس میں۔ ہاں، انہوں نے کہا ایک مرتبہ نواب سے ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر نواب نے کہا کیوں نہیں آتی؟ کسی نے کہا بھائی بیمار ہو گئے ہوں گے، کیا ہوا؟ تو جمعے کی نماز پڑھ کے نواب صاحب جب نکلے، آصف الدولہ ہاتھی پہ تھے، ہماری بیٹھے ہوئے اونچے، یہ بیچارے کسی دکان کے تھڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پکار کے کہا کہ میر تقی میر صاحب آپ آئے نہیں دربار میں؟ ظاہر ہے اونچا بیٹھے ہوئے تھے تو زور سے بولے۔ تو ان کا کہ جناب میری تربیت جہاں ہوئی ہے وہاں بازار میں زور سے بات کرنا منع ہے۔ تو جب اس طرح کا دماغ تھا تو نہیں، میر مستانہ صحبت میں باب، بھائی مصاحب رکھو کوئی ہوشیار سا، بھائی میں تمہارا مصاحب نہیں ہو سکتا۔ پھر بات آتی ہے فیض صاحب کے اوپر، میں اپنے زمانے کا سوچتی ہوں، جیسے میں داغ اجالا کا ذکر کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ لندن میں ایک صاحب آئے، طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ فیض صاحب آپ نے اتنی لمبی جیل کاٹ لی، سنا قید تنہائی بھی کاٹ لی، اور کبھی آپ اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کا بھائی کیا بات کریں، ٹھیک ہے گزر گیا وقت، اچھا گزر گیا۔ ارے یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایلس بھی تھیں، ایلس کو کچھ غصہ آ گیا۔ ایلس نے کہا کہ فیض تم ہمیشہ یہی بات کرتے، واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ تو کہا کہ بھائی یو ہیو سفرڈ اے لاٹ، وی ہیو سفرڈ اے لاٹ، بات ہونے لگی۔ فیض صاحب نے کہا کہ ہاں وہ ہمیں تم لوگوں کی تکلیف کا احساس تھا جب ہم قید تنہائی میں تھے، لیکن دیکھو اس میں بھی ایک بڑی اچھی یاد ہے۔ قید تنہائی میں اچھی یاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو آدمی ہمارے کوٹری میں ہماری کھانے کی پلیٹ رکھ کے جاتا تھا تو وہ چپکے سے ایک پینسل کا ٹکڑا اور کاغذ کی جو سگریٹ کی ڈبی کے جو پچھلا حصہ ہوتا ہے جو صاف ہوتا ہے وہ رکھ کے چلا جاتا تھا۔ ہم اس پہ تھوڑا بہت کچھ لکھ لیتے تھے، وہ پھر واپس لے جاتا تھا، اور جب ہم قید سے چھوٹے تو اس نے ہمیں سب وہ ٹکڑے ربر کے چھلے میں باندھ کے ہمیں دے دیے۔ تو تم اس قید تنہائی کی مشکل کو یاد کریں یا اس کی مہربانی کو یاد کریں، تو ہمیں اس کی مہربانی زیادہ وزنی دکھائی دیتی۔ تو یہ بات ان کے جب مجھے یاد آتی ہیں یہ باتیں تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ فیض صاحب یہ قلندر آدمی تھے، فیض صاحب بڑے آدمی تھے، صرف بڑے شاعر ہی نہیں تھے، وہ بڑے انسان بھی تھے۔ ان کی قلندری میں ان کی طبیعت کی عاجزی اور انکساری اور حد سے زیادہ صبر۔ ایک بہت بڑے نام کے شاعر، میں ان کا نام نہیں لوں گی، اب وہ نہیں رہے، انہوں نے فیض صاحب کے خلاف ایک بڑا ہی عجیب و غریب مضمون لکھا۔ فیض صاحب سے کسی نے ذکر کیا کہ دیکھیے آپ ان سے اتنی شفقت کرتے ہیں، اتنا سراہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے کیا لکھا، تو آپ بھی تو کچھ کہیے۔ کہنے لگے اس وقت کہنا نامناسب ہے کیونکہ وہ موجود نہیں ہیں، اور اگر میں کہوں گا تو غیبت ہوگی۔ یہ معیار ہوتا اخلاق کا، اور یہ معیار ہے تہذیب کا۔
جو ہم کو ذرا سی سوئی برابر بات ملے تو جب تک ہم اس کا پہاڑ بنا کے نہ کھڑا کریں ہماری تسلی نہیں ہوتی. ذرا آپ مومن کا ذکر نہیں کریں گی آپ؟ نہیں، مومن کا صاحب میں نے آپ کو 2 شعر ایسے سنائے کہ میں تو حیران ہوں کہ بھئی اس زمانے میں اور کئی ان کے اشعار ایسے ملتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی حران آنے دیگر کا ہوا میں عاشق زار، حران آنے دیگر کا ہوا میں عاشق زار، وہ سادہ ایسے کہ سمجھے وفا شعار مجھے. یہ بھی کہا اس نے. مطلب یہ کہ یہ لوگ تو بڑی تہ میں چلے جاتے تھے. وہ شعر تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، ہاں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے. حیران ہوں گے. کیا کہنے. اب یہ دیکھیے میں میر کا آپ کو اور آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. ان لوگوں کے یہاں اصل میں سب ایک لحاظ سے صوفی مزاج لوگ تھے، اور ان کے ذہن بڑے کشادہ تھے، دل کشادہ تھے. ان کے یہاں کسی چیز کا انسانی معیار یا ہیومن لیول جسے آپ کہتے ہیں اس کے اوپر ریجیکشن کسی کا تھا ہی نہیں. کچھ نہیں، کسی کو ہم کر ہی نہیں سکتے ریجیکٹ. تو اب یہ ہے کہ یہ اپنے دھن میں جو چاہتے تھے لکھتے تھے. عالم، یہ میر کہہ رہے ہیں، آج کل کا شعر لگتا ہے کہ عالم سیاہ خانہ ہے کس کا کہ روز و شب وہ شور ہے کہ کچھ نہیں دیتی سنائی بات. اب آپ بتائیے، جب آپ آج کل ٹی وی کے ڈسکشنز دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے؟ وہ شور ہے کہ کچھ نہیں دیتی سنائی بات. میر صاحب کا تو کمال تھا، ان کا تو جواب ہی نہیں تھا. واہ 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 واہ. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. خوش رہا جب تلک رہا جیتا، خوش رہا جب تلک رہا جیتا. میر معلوم ہے قلندر تھا، پرواہ نہیں تھی اس کو. مسکن جہاں تھا دل زدہ مسکین کا، ہم وہاں کل دیر میر میر پکارے. نہیں ہے اب، نہیں ہے. شور بازار سے نہیں اٹھتا، شور بازار سے نہیں اٹھتا. رات کو میر مر گئے شاید. میرے مالک نے میرے حق پہ یہ احسان کیا. اب سوچئے کیا احسان کیا. میرے مالک نے میرے حق پہ یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں اور مجھے انسان کیا. واہ 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 واہ. خاک ناچیز تھا میں اور مجھے انسان کیا. ہم فیض صاحب کی بات پھر گھوم پھر کے ہم فیض صاحب پہ آ جاتے ہیں. ضرور آئیے. ہم میں کیا صرف کریں؟ جو بہت سے کیونکہ بارات کے دولہا تو وہی ہیں، اس بارات کے دولہا تو وہی ہیں، اور ان کے لیے میں کبھی تھے بھی نہیں کہتی. میں تو صرف ایک یاد دہانی اپنے آپ کو کرانا چاہ رہی ہوں اس تمام اچھے لوگوں جو میرے سامنے ہیں، کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ شعر مشکل تھے جو پڑھے گئے اب تک. وہ میرے جیسے استاد میں اثر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں یہ کہتا ہے، ان کے کان میں کہہ کے گیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں. بات سمجھنے کی ہے. اگر آپ خود کو سمجھتے ہیں، اپنے حالات کو سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں، تو پھر کوئی بھی شعر سمجھ میں آنا مشکل نہیں ہوتا. جی ذرا. نہیں، میں فیض صاحب کے میر معلوم ہے قلندر تھا، تو میں کبھی کبھی فیض صاحب کے بارے میں سوچتی ہوں تو ان میں بھی ایک مجھے قلندری کی شان دکھائی دیتی. اب جو شاعر ایسا شعر کہے کہ جب بھی ابروئے درے یار نے ارشاد کیا، جب بھی ابروئے درے یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں گے، اور در کھلا دیکھا تو شاید انہیں پھر دیکھ سکیں، اور بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں. اب یہ جو صدا دے کے چلے جانا ہے، یہ ایک فقیر دل ہی کہہ سکتا ہے، یہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام